جی جناب، تو اب ایک نجی ٹی وی کے بیورو چیف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہی ثنا جاوید اور شعیب ملک کی پہلی شادیوں کے اختتام کا سبب بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم2 چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کل ایک ہی خبر گرم ہے اور وہ ہے ثنا جاوید اور شعیب ملک کی شادی کی خبر۔ ہر طرف صرف اس کا ہی چرچا ہو رہا ہے۔ اب ایک اور نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ سینئر صحافی اور نجی ٹی وی کے بیورو چیف نعیم حنیف کی جانب سے اس پوشیدہ تعلق اور پھر اچانک شادی سے متعلق تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ نعیم حنیف نے انکشاف کیا ہے کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک گزشتہ 3 سال سے ڈیٹنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ثنا جاوید نے عمیر جسوال 2 سے 3 ماہ قبل طلاق مانگی تھی اور یہ بات عمیر جسوال کے لیے بہت پریشان کن اور تکلیف دہ تھی۔ نعیم حنیف نے مزید بتایا کہ ثنا اور عمیر جسوال کے درمیان کسی قسم کی چپکلش کی کوئی خبر کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ برس سے ثنا جاوید سے ان کی ملاقات تھی۔ اس وقت بھی جب ثنا جاوید جو ہیں 2020 میں گلوکار اور کمپوزر عمیر جسوال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بن چکی تھی۔ نعیم حنیف مزید کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران بہت خاموشی سے دونوں کے درمیان علیحدگی کے حوالے سے معاملات چلے اور اس حوالے سے کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شعیب اور ثنا گزشتہ 3 سال سے تعلقات میں تھے۔ اس وقت تک ثنا کی عمیر جسوال سے شادی ہو چکی تھی۔ شعیب ملک سے اداکارہ کی ملاقات فہد مصطفیٰ کے پروگرام جیتو پاکستان میں ہوئی۔ شو میں شعیب ملک اور ثنا جاوید کی مسلسل ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اس کے علاوہ شعیب ملک شوز میں آنے سے پہلے شرائط رکھتے تھے کہ وہ صرف اسی صورت آئیں گے جب ثنا جاوید کو بطور مہمان مدعو کیا جائے گا۔ نعیم حنیف کے مطابق کسی اداکار نے اس بات پر توجہ نہیں دی کیونکہ ثنا جاوید پہلے ہی عمیر جسوال سے شادی شدہ تھیں۔ لوگ شعیب کے حوالے سے عائشہ عمر کے بارے میں تجسس رکھتے تھے لیکن اصل وجہ کچھ اور تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثانیہ مرزا شعیب ملک کے افیئر سے بخوبی آگاہ تھیں۔ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان آخری لڑائی کی وجہ ثنا جاوید ہی تھیں۔ ثانیہ نے شعیب کے اہل خانہ سے رابطہ کیا تو وہ دبئی پہنچے اور دونوں کے درمیان معاملات صاف کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شعیب ملک ثانیہ کے ساتھ اپنی شادی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کی دوسری دلچسپی تھی۔ ثانیہ مرزا کو بھی ان کے تمام معاملات کے بعد ان میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کو دھوکہ دیا۔ شعیب ملک کے اہل خانہ نہیں چاہتے تھے کہ ثانیہ کے ساتھ ان کی شادی ختم ہو، وہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ثنا جاوید کی شادی عمیر سے جس وقت ہوئی تھی جب شعیب نے ان کی زندگی میں قدم رکھا۔ ثنا عمیر سے طلاق لینے کے بارے میں کافی فکر مند تھی۔ ان انکشافات پر تبصرہ کرنے والے صارفین نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ بیشتر نے نئی جوڑی کو اپنے پرانے پارٹنرز کے ساتھ دھوکہ دہی کا مرتکب قرار دیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ شعیب اور ثنا کا ذاتی معاملہ ہے جبکہ بہت سو نے نجی معاملے پر بات کرنے کے لیے نعیم حنیف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے ثنا جاوید کی ایک گیم شو میں شعیب ملک سے ملاقات کی۔ خیر ناظرین، یہ سب باتیں تو ایک طرف، جبکہ دوسری طرف شعیب ملک اور ثنا جاوید مداحوں کے اتنے شدید رد عمل سے بے نیاز اپنی خوشیوں میں مگن ہیں۔ آل راؤنڈر شعیب ملک سے دوسری شادی کرنے کے بعد شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ثنا جاوید خاصی خوش دکھائی دے رہی ہیں۔ اس خوشی کا اظہار ان کی سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ شعیب ملک نے حال ہی میں T20 کرکٹ میں 13,000 رنز بنانے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ ایشیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے یہ سنگ میل عبور کیا۔ شعیب ملک اس وقت بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں پریمیئر لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں۔ پاکستانی کرکٹر ایشیا کے پہلے اور ویسٹ انڈیز کے کرس گیل کے بعد دنیا کے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے T20 کرکٹ میں 13,000 رنز مکمل کیے۔ لگتا ہے ان کو شادی زیادہ راس آ گئی ہے، اس لیے خوشی کے مارے انہوں نے اتنے رنز مکمل کر لیے ہیں۔ ثنا نے شعیب ملک کی اس اہم کامیابی پر سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا ہے جو خاصا وائرل ہو رہا ہے۔ ثنا جاوید نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری میں لکھا کہ ماشاءاللہ مجھے آپ پر بہت فخر ہے۔ اب جب بات چل ہی نکلی ہے تو ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی دولت کے چرچے بھی ہونے لگے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ جاری کر دی ہے شعیب ملک کے اثاثوں کی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شعیب ملک کے اثاثوں کی مالیت کا
مجموعی تخمینہ تقریباً $25 ملین یعنی پاکستانی 6 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے۔ شعیب ملک PSL کے ذریعے ہی صرف $70,000 کماتے ہیں، جبکہ دیبر لیگ سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کے علاوہ ہے۔ شعیب ملک صرف کرکٹ سے ہی نہیں بلکہ مشہور ملکی اور ملٹی نیشنل برانڈز کے لیے اشتہارات میں کام کر کے بھی اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں، جبکہ ٹی وی شوز سے بھی انہیں آمدنی ہوتی ہے۔ شعیب ملک کو مہنگی گاڑیاں رکھنے کا بھی شوق ہے اور ان کے پاس مرسڈیز SL EVO 9 اور نسان 350Z جیسے لگژری ماڈلز کی گاڑیاں موجود ہیں۔ شعیب ملک کے سیالکوٹ میں ایک شاندار گھر کے مالک ہیں اور ان کے پاس دبئی کا گولڈن ویزا بھی ہے۔ کرکٹر نے ریل اسٹیٹ میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جبکہ ثانیہ مرزا کے اثاثوں کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ ثانیہ مرزا بھارتی شہر حیدرآباد اور متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں شاندار گھروں کی مالک ہیں، جن کی مجموعی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ صرف بھارتی شہر حیدرآباد میں ان کے گھر کی قیمت کا تخمینہ 140 ملین یعنی 14 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ثانیہ کے پاس کئی مہنگی اور پرتعیش گاڑیاں بھی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ثانیہ مرزا نے 2022 میں مختلف منصوبوں سے 25 کروڑ بھارتی روپے کمائے۔ ان کے موجودہ اثاثوں کی مالیت $2 کروڑ 60 لاکھ یا 7 ارب پاکستانی روپے سے زائد ہے۔ جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نعیم حنیف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ عمیر جسوال جو کہ ثنا جاوید کے سابق شوہر ہیں، انہوں نے ثانیہ مرزا سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کی خواہش پر رشتہ بچانے کے لیے آخری کوشش کی گئی۔ شعیب ملک کی ساری فیملی دبئی گئی، جس کی وجہ شعیب ملک کے سارے خاندان میں ثانیہ کے لیے بہت زیادہ پسندیدگی تھی۔ انہیں بطور بہو بہت زیادہ مان دیا جاتا تھا اور یہ پسندیدگی طلاق کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ لہٰذا وقتی طور پر شعیب کی نئی شادی سے متعلق ان کی فیملی کا رد عمل اچھا نہیں تھا۔ شعیب کی فیملی کا خیال تھا کہ وہ والدہ سمیت بہنوں کی بات مان لیں گے، اپنے رویے پر غور کریں گے، ایک محبت پر گزارا نہیں ہوتا والی اداؤں پر قابو پائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا اب ثانیہ مرزا کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے۔ کڑی تنقید جاری ہے۔ اس کے باوجود کہ پورے بھارت میں آج بھی ثانیہ سے بڑی کوئی سپورٹس سٹار نہیں، پھر بھی بھارتی صحافی ثانیہ کو کوس رہے ہیں کہ شعیب سے شادی اور پاکستان کی بہو بننے کا فیصلہ ان کا بہت غلط تھا۔ اس وجہ سے ثانیہ مرزا شدید ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہیں اور شدید مشکل صورتحال سے دوچار بھی ہیں۔ تو ویئرز، یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کا ثانیہ کی مشکلات کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بھارتی میڈیا جو ثانیہ کے ساتھ کر رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔